سورہ نور۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے اتاری اور کیے احکام اس کے فرض۔ اس میں آیتیں واضح ہیں تاکہ یاد رکھو تم مسلمانوں۔ جو زانی مرد اور عورت ہوں، دونوں میں سے ہر ایک کو لگاؤ 100 کوڑے۔ ترس کھاؤ نہ ان پر تم خدا کے دین کے بارے میں ہرگز، تم اگر ایمان رکھتے ہو خدا اور آخرت پر، اور سزا کے وقت ہو موجود ایک ایمان والوں کی جماعت بھی۔ جو زانی مرد ہے وہ زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ ہی شادی کرے گا، اور جو زانی ہے عورت وہ کسی زانی یا مشرک مرد سے شادی کرے گی۔ مومنوں پر یہ تعلق ہے حرام، اور جو لگائیں پاک دامن عورتوں پر عیب بدکاری کا، اور لائیں نہ شاہد 4 تو 80 لگاؤ گن کے کوڑے ان کو، اور ان کی گواہی کو نہ مانو تم کہ یہ فاسق ہیں، لیکن جو ہوں اس کے بعد تائب اور اپنی جو کریں اصلاح تو ہے بخشنے والا خدائے مہرباں بھی۔ جو لگائیں بیویوں پر اپنی بدکاری کی تہمت، اور نہ ہوں وہ شاہد کوئی ان کے سوا ہرگز، گواہی ان کی ہوگی یہ کہ کھائیں 4 بار اللہ کی قسمیں کہ سچے ہیں، کہیں گے 5ویں بار اس پہ ہو اللہ کی لعنت جو ہو جھوٹا۔ اور اس عورت سے ہو سکتی ہے دور اس کی سزا جو 4 بار اللہ کی کھا کر قسم کہہ دے کہ اس کا مرد جھوٹا ہے، کہے گی 5ویں بار اس پہ ہو اللہ کی لعنت، وہ اگر جھوٹی ہو اور سچا ہو شوہر۔ مومنوں، اللہ کا فضل و کرم ہوتا نہ گر تم پر تو تم ہوتے بہت مشکل میں۔ اللہ ماننے والا ہے توبہ، اور وہ ہے صاحب حکمت۔ جو گھڑ لائے ہیں ایک بہتان، یہ بھی ہیں تمہیں میں سے، برا سمجھو نہ اپنے واسطے اس کو، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ ان میں سے گناہ ہر ایک پہ اتنا ہے کہ جتنا اس کا ہے الزام میں حصہ۔ گناہ جتنا ہے بھاری اس قدر ہی ایک بھاری ہے عذاب اس پر۔ اسے سنتے ہی مومن عورتوں مردوں نے آخر کیوں نہ رکھی خوشگمانی، اور نہ کیوں یہ کہہ دیا یہ تو کھلا بہتان ہے۔ کیوں اس پہ وہ شاہد نہ لائے 4، اور لائے نہیں گر وہ تو ہیں بہتان باز اللہ کے نزدیک جھوٹے۔ اور خدا کی مہربانی تم پہ گر ہوتی نہ دنیا اور عقبہ میں، تو پھر جس بات کا چرچا کیا تھا تم نے اس پر ایک عذاب سخت آ لیتا تمہیں۔ اس جھوٹ کو اپنی زبانوں پر لیے پھرتے تھے تم، اور منہ سے وہ کہتے رہے جس کی نہ تھی تم کو خبر کوئی۔ اسے تم بات ایک ہلکی سمجھتے تھے، مگر اللہ کے نزدیک وہ بھاری تھی۔ سنتے ہی اسے تم نے نہ کیوں یہ کہہ دیا، زیبا نہیں ہرگز ہمیں منہ سے بھی کہنا بات ایسی۔ اے خدا، تو پاک ہے ہر عیب سے، اور یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ نصیحت تم کو کرتا ہے کہ آئندہ نہ ایسا کام کرنا تم ہو گر مومن۔ بیاں فرما رہا ہے آیتیں اپنی تمہارے سامنے اللہ، اور اللہ علم اور حکمت کا مالک ہے۔ جو لوگ ایمان والوں میں اشاعت چاہتے ہیں بے حیائی کی، ہے ان کے واسطے دنیا و عقبہ میں عذاب سخت۔ اللہ جانتا سب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں تم جانتے۔ اللہ شفیق و مہرباں ہے، اور اگر ہوتی نہ اس کی مہربانی تم پہ آ جاتا عذاب اس کا۔ کبھی شیطان کے نقش قدم پر تم چلو ہرگز نہ اے ایمان والو، اور کرے جو پیروی اس کی تو اس کو حکم وہ دے گا بدی اور بے حیائی کا۔ نہ ہوتا تم پہ گر فضل و کرم اللہ کا، تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا پاک، لیکن جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے اللہ، وہ سبھی کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو بھی صاحبان استطاعت تم میں ہیں، قطعاً قسم کھائیں نہ وہ ایسی
کہ وہ دیں گے نہ ہرگز رشتہ داروں اور مسکینوں کو کچھ، اور جو خدا کی راہ میں ہجرت کریں انہیں بس درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور کیا نہیں تم چاہتے تم کو معاف اللہ کرے، بے شک معافی دینے والا مہرباں ہے وہ۔ لگاتے ہیں جو تہمت پاک دامن بھولی بھالی اہل ایمان عورتوں پر، ان پہ دنیا اور عقبہ میں ہے لعنت، اور ہے ان کے لیے بھاری عذاب۔ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے جب، اس دن انہیں معلوم ہو جائے گا برحق ہے خدا اور حق کو ظاہر کرنے والا بھی ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور مرد جو ناپاک ہیں ناپاک ہی وہ عورتوں کے واسطے ہیں۔ پاک ہیں جو عورتیں ہیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک ہیں جو مرد ہیں ان عورتوں کے واسطے جو پاک ہیں۔ اور لوگ جو بکتے ہیں اس سے ہیں بری یہ نیک لوگ، ان کے لیے ہے مغفرت بھی اور عمدہ رزق بھی۔ اور لو نہ جب تک تم اجازت، اور نہ کر لو تم سلام اہل ایمان، مت گھروں میں جاؤ اوروں کے سوا اپنے گھروں کے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم اس سے کرو حاصل نصیحت۔ اور نہ گھر میں ہو اگر کوئی تو تب بھی تم اجازت کے بغیر اندر نہ جاؤ، اور کہا جائے تمہیں گھر لوٹ جانے کو تو جاؤ لوٹ، بہتر ہے تمہارے واسطے یہ۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے خوب۔ لیکن جو ہیں غیر آباد گھر، ان میں تمہارا ہو اگر اسباب، جانے میں نہیں کوئی حرج تم پر، سب اللہ جانتا ہے تم جو ظاہر کر رہے ہو یا چھپاتے ہو۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیں صاحب ایمان مردوں سے، نگاہوں کو رکھیں اپنی وہ نیچی، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت بھی کریں، ان کے لیے بہتر یہی ہے۔ اور اللہ باخبر ہے اس سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مسلمان عورتوں سے بھی کہیں اپنی نگاہوں کو رکھیں نیچی، اور اپنی عصمتوں کی بھی حفاظت وہ کریں، زینت کو اپنی مت کریں ظاہر، سوا اس کے کہ جو ظاہر ہو اپنے آپ، سینوں پر وہ اپنے اوڑھنی ڈالیں، کسی کے سامنے ظاہر کریں مت اپنی آرائش، سوا شوہر یا والد یا خسر یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے یا بھتیجوں بھانجوں کے، ملنے والی عورتوں کے یا غلاموں اور بوڑھے نوکروں کے جو نہ کچھ رکھتے ہوں مطلب ان سے، یا پھر ایسے بچوں کے نہیں معلوم جن کو کیا ہے پردہ عورتوں کا۔ اور چلے مت پاؤں کو اپنے پٹک کر کہ پوشیدہ جو زینت ہے وہ ظاہر ہو۔ مسلمانوں کرو توبہ خدا کی بارگاہ میں تاکہ تم پاؤ نجات اخروی، اور تم نکاح ان عورتوں مردوں کا کر دو جو نہ ہوں شادی شدہ تم میں، غلام اور لونڈیاں بھی نیک اور لائق ہوں جو ان کا بھی تم کر دو نکاح، اور وہ اگر مفلس ہوں اللہ فضل سے اپنے بنا دے گا غنی ان کو، کہ وہ ہے صاحب وسعت بھی اور ہے علم والا بھی۔ مگر مقدور جو رکھتے نہیں اس کا تو ان کو چاہیے وہ پاک دامن ہی رہیں، جب تک غنی اللہ انہیں کر دینا اپنے فضل سے۔ اور جو غلام آزاد ہونا چاہیں تحریراً تو کر دو ان کو تم تحریر، گر تم کو بھلائی کچھ نظر آئے۔ اور اللہ نے دیا ہے مال جو تم کو تو اس میں سے بھی دو ان کو، تمہاری لونڈیاں جو رہنا چاہیں پاک دامن، مت کرو مجبور بدکاری پہ تم ان کو ذرا سے فائدے کے واسطے، اور گر کرے ان کو زبردستی کوئی مجبور، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور مہرباں بھی ہے۔ مسلمانوں تمہاری سمت نازل کی ہیں ہم نے آیتیں روشن، مثالیں ایسے لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے، اور سب پرہیزگاروں کے لیے ایک موعظت بھی۔ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اللہ، مثال اس نور کی ایسی ہے گویا طاق میں روشن چراغ، اور یہ چراغ ایسا ہے
جو شیشے کی ہے قندیل میں، قندیل ایسی ہے کہ موتی کی طرح روشن ستارہ ہے، چراغ پاک یہ ہے روغن زیتون سے جلتا، جو بابرکت شجر ہے اور جو شرقی ہے نہ غربی ہے، بھڑک اٹھتا ہے خود ہی روغن اس کا، نور ہے بالائے نور۔ اللہ جسے چاہے ہدایت اس کو دیتا ہے وہ اپنے نور سے۔ یہ سب مثالیں وہ بیاں کرتا ہے لوگوں کے لیے، ہر شے سے وہ واقف ہے۔ یہ قندیل روشن ان گھروں میں ہے خدا کا جن کے بارے میں ہے یہ فرمان کہ وہ گھر ہوں بلند اور ذکر اس کے نام کا ہوتا رہے ان میں۔ بیاں صبح و مساء تسبیح کرتے ہیں وہاں وہ لوگ جن کو کر نہیں سکتی تجارت کوئی غافل، اور نہ کوئی لین دین اللہ کے ذکر پاک اور فرض نماز پنجگانہ اور زکوٰۃ مال سے۔ اس دن سے وہ ڈرتے ہیں جس دن سب الٹ جائیں گے، آنکھیں ہوں کہ دل۔ ان کو جزا اللہ دے گا بہترین اعمال کی ان کے، اور اپنے فضل سے دے گا انہیں کچھ اور۔ اللہ جس کو بھی چاہے عطا فرمائے روزی بے حساب۔ اعمال ہیں کفار کے ایسی چمکتی ریت کی مانند جو ہو دشت میں، پیاسا جسے پانی سمجھتا ہے اگرچہ دور سے، لیکن وہ جب نزدیک آتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں پاتا سوا اللہ کے، جو پورا چکا دیتا ہے سب اس کا حساب، اور جلد کرنے والا ہے سارا حساب اللہ۔ یا ہیں اعمال ان کے ان اندھیروں کی طرح گہرے سمندر کی جو ہوں تہ میں، جنہیں اوپر تلے موجوں نے ڈھانپا ہو، پھر ان پر چھائے ہوں بادل، غرض تاریکیاں اوپر تلے ہوں، اور سجھائی دینا اپنا ہاتھ بھی۔ جس کو نہ اللہ روشنی دے مل نہیں سکتی کہیں بھی روشنی اس کو۔ نہیں کیا تم نے یہ دیکھا زمین و آسماں کی ساری مخلوق اور فضاؤں میں جو صف بستہ پرندے ہیں وہ سب اللہ کی ہیں تسبیح میں مشغول، سب ہیں جانتے اپنی نماز اور ذکر کے انداز کو، ہے باخبر اللہ اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کی خاطر ہے زمین اور آسماں کی بادشاہی، اور اسی کی سمت ہی جانا ہے سب کو لوٹ کر ایک دن۔ نہیں کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہے چلاتا اور ملاتا ہے انہیں، پھر تہ بتہ ان کو بنا دیتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ہی پھر بارش برستی ہے، وہی اولے گراتا ہے فلک سے، پھر جہاں چاہے انہیں برسائے اور چاہے جہاں ان کو نہ برسائے۔ جو بجلی بادلوں میں ہے چمکتی ہے وہ کچھ ایسے کہ گویا روشنی آنکھوں کی لے جائے گی۔ اللہ ہی بدلتا رہتا ہے دن رات کو، اور آنکھ والوں کے لیے عبرت ہے اس میں۔ اور زمین پر چلنے پھرنے والے سارے جانداروں کو کیا ہے خلق پانی ہی سے اللہ نے، اور ان میں کچھ تو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور کچھ دو پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ چلتے ہیں چاروں پاؤں پر۔ اللہ جو بھی چاہتا ہے خلق کرتا ہے، وہ ہے ہر چیز پر قادر۔ یقیناً ہم نے نازل کی ہیں روشن آیتیں، اللہ جسے چاہے دکھا دے اس کو سیدھا راستہ۔ کہتے ہیں لوگ ایمان ہم لائے ہیں اللہ اور پیغمبر پر، اطاعت کیش ہیں ہم، ان میں لیکن لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو بعد میں منہ پھیر لیتے ہیں، حقیقت میں تو یہ ایمان والے ہی نہیں۔ اور جب بلایا ان کو جاتا ہے خدا اور اس کے پیغمبر کی جانب تاکہ ان کا فیصلہ کر دیں پیغمبر، تو فریق ان میں سے ایک منہ موڑ لیتا ہے۔ اگر حق ان کا ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں پھر گردن جھکائے ان کی جانب۔ اور بھلا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یا یہ مبتلا شک میں ہیں، یا پھر خوف ہے ان کو کہ اللہ اور رسول ان کی کریں گے کوئی حق تلفی؟ حقیقت میں تو ہیں یہ لوگ ہی ظالم۔ مگر جو لوگ ہیں ایمان والے
جب بلایا ان کو جاتا ہے خدا اور اس کے پیغمبر کی جانب تاکہ ان کا فیصلہ کر دیں تو کہتے ہیں سنا اور ہم نے مانا اور یہی تو پانے والے ہیں نجات۔ اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت جو کریں، رکھیں جو خوف اللہ کا اور بچتے رہیں جو اس کے نافرمان ہونے سے، وہی ہیں کامیاب و کامراں۔ سارے منافق کھا کے اللہ کی قسم کہتے ہیں یہ جب آپ ہم کو حکم دیں فوراً نکل آئیں گے ہم اپنے گھروں سے۔ ان سے کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ بس کھاؤ نہ قسمیں، ہے اطاعت جو تمہاری سب ہمیں معلوم ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے سب۔ یہ کہہ دیجئے اطاعت تم کرو اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی، اگر منہ پھیر لو تو ہے پیغمبر کے تو ذمے وہ ہوا ہے فرض جو ان پر، تمہاری ذمہ داری ہے وہی جو تم پہ ہے ڈالی گئی۔ اگر تم پیغمبر کے اطاعت کیش ہوگے لازمی تم کو ہدایت بھی ملے گی، ورنہ پیغمبر کے ذمے صاف صاف احکام پہنچانا ہے بس۔ تم میں جو ہیں ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو بنائے گا زمین پر اپنا نائب، جس طرح لوگوں کو پہلے تھا بنایا، اور پسند اس نے کیا ہے دین جو ان کے واسطے، اس کو کرے گا خوب محکم ان کی خاطر، اور ان کے خوف کو امن و امان سے وہ بدل دے گا۔ کریں گے وہ عبادت میری ہی اور شرک کے ہرگز نہ وہ نزدیک جائیں گے۔ اب اس کے بعد بھی جو کفر سے لیں کام، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ کرو قائم نماز اور دو زکوٰۃ اور ہو اطاعت کیش پیغمبر کے تاکہ رحم ہو تم پر۔ نہ سمجھو کافروں کو یہ کہ وہ ہم کو ہرا دیں گے، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، ٹھکانہ سب سے ہے جو بدترین۔ ایمان والو لے اجازت تم سے 3 اوقات آنے کی تمہارے پاس، لونڈی اور غلام ایسے کہ جن کے تم ہو مالک، اور نابالغ جو لڑکے ہوں، نماز فجر سے پہلے، بوقت ظہر جب کپڑے نہیں ہوتے تمہارے جسم پر آرام کی خاطر، عشاء کے بعد بھی جو وقت خلوت ہے، یہ ہیں پردے کے سب اوقات۔ اس کے بعد تم پر اور ان پر بھی نہیں کوئی حرج ایک دوسرے کے پاس گر چکر لگائیں۔ اس طرح کرتا ہے تم سے اپنے ارشادات کو اللہ بیاں، وہ علم اور حکمت کا مالک ہے۔ تمہارے جو ہیں بچے وہ بھی جب بالغ ہوں تو لے کر اجازت اندر آئیں جس طرح ان کے بڑے لیتے ہیں۔ اللہ آیتیں اپنی بیان کرتا ہے ایسے کھول کر، وہ علم اور حکمت کا مالک ہے۔ وہ بوڑھی عورتیں جن کو نہیں خواہش رہی شادی کی، گر رکھیں اتار اپنے سروں سے چادریں، ان پر نہیں کوئی گناہ، گر ہونا وہ زینت کو ظاہر کرنے والی، وہ بھی ہوں محتاط تو بہتر ہے ان کے واسطے۔ اللہ سنتا جانتا ہے سب۔ نہیں کوئی حرج اندھے یا لنگڑے یا کسی بیمار پر ہرگز یا خود تم پر کہ کھانا کھاؤ تم اپنے گھروں سے یا پھر اپنے والدین اور بھائیوں بہنوں کے گھر سے، یا چچاؤں پھوپھیوں یا ماموں خالاؤں کے گھر سے، یا پھر ایسے گھروں سے جن کے تم مالک ہو، یا پھر دوستوں کے گھر سے۔ اس میں بھی نہیں کوئی حرج تم ساتھ سارے بیٹھ کر کھاؤ یا پھر ان سے الگ، البتہ جب آؤ گھروں میں تم کرو سب کو سلام، اس واسطے ہے یہ کہ یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے پاک و بابرکت۔ بیان کرتا ہے اللہ کھول کر احکام اپنے تاکہ تم سمجھو۔ وہی ایمان والے ہیں، یقین رکھتے ہیں جو اللہ پہ اور اس کے پیغمبر پر، اور ایسے وقت جب ہوں اجتماعی کام میں سب ساتھ پیغمبر کے، وہ جاتے نہیں ان کی اجازت کے بغیر، اور اے پیغمبر جو اجازت آپ سے لیتے ہیں وہ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پہ ایمان لا چکے ہیں۔ جب کوئی وہ لیں اجازت آپ سے
تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے واسطے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، ہے بے شک بخشنے والا نہایت مہرباں اللہ۔ مسلمانوں، پیغمبر کے بلانے کو نہ تم سمجھو کبھی ایسا بلاوا جس طرح آپس میں ہوتا ہے اللہ جانتا تم میں سے ان کو خوب نظروں کو بچا کر جو کھسک جاتے ہیں اور جو لوگ کرتے ہیں خلاف حکم پیغمبر، رہیں ڈرتے نہ ان پر آ پڑے آفت کوئی یا پھر انہیں کوئی عذاب سخت آ پہنچے۔ خبردار، آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کا ہے، جس روش پر تم ہو وہ اس کو بخوبی جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کے پاس لائے جائیں گے واپس، وہ ان سب کو بتا دے گا جو وہ کرتے رہے تھے، اور خدا تو خوب واقف ہے ہر ایک شے سے۔